آج حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس لیے کہ آپ غزوہ احد میں 15 شعبان المکرم کے دن شہید ہوئے اور اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں بڑے بڑے انعامات پائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حمزہ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کے شہادت کے بعد بھی آپ اکثر و بیشتر اپنے چچا کا ذکر خیر کرتے رہتے اور ان کے لیے دعا کرتے رہتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں ایمان کیسے لائے؟ آج میں آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ بتاؤں گا تاکہ آپ کے دل بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے لبریز ہو جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، حضور کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگ رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ اس نے سب و شتم کے تیر برسانا شروع کر دیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حلم و وقار کے ساتھ اس کی باتوں کو سنا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل اس بے اعتنائی پر اور غصے ہو گیا اور تیز ہو گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کر دیا، پے در پہ ضربوں سے، جس میں نازک اطہر سے خون رسنے لگا۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم و رضا کا دامن نہ چھوڑا، آپ نے اف تک نہ کی۔ ابو جہل دل کا غبار نکال کر اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی سے اپنے گھر چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کا گھر کیونکہ کوہ صفا کے قریب تھا، اس کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو جہل نے پیارے آقا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شاداں و فرحاں واپس آ رہے تھے اور ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر وہ حرم شریف میں حاضری دیتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، پھر صحن حرم میں جو سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہوتے ان کے پاس جاتے، علیک سلیک کرتے، ان کی مزاج پرسی کرتے، پھر اس کے بعد گھر واپس جاتے۔ اس روز بھی حضرت حمزہ اس ارادے سے حرم شریف کی طرف جا رہے تھے کیونکہ آپ نے شکار تو کر لیا تھا۔ جب کوہ صفا کے پاس سے گزر ہوا تو عبداللہ بن جدعان کی کنیز نے حضرت حمزہ کو روک لیا اور کہا کہ اے ابو عمارہ، تمہیں پتا ہے کہ ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا کیا؟ سن، میں بتاتی ہوں کہ اس نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کنیز نے ساری کہانی حضرت حمزہ کو بتا دی اور کہا کہ تیرے بھتیجے کو بہت مارا ہے ابو جہل نے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی کہ میرے بھائی کے بیٹے کو مارا ہے۔ آپ آگ بھگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے اور آج حمزہ کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے دعا سلام کر رہے ہیں، نہ کسی کا احوال پوچھ رہے ہیں، نہ آپ نے حرم کا طواف کیا، بلکہ حرم میں جا کر آپ ابو جہل کی تلاش میں لگ گئے۔ جیسے ہی ابو جہل پر نظر پڑی حضرت حمزہ کی تو آپ فوراً دوڑتے ہوئے گئے، جس محفل میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا اس محفل میں گھس گئے اور ابو جہل کو پکڑا اور اس مردود کے سر پر پے در پہ ضربیں لگائیں، حتیٰ کہ خون کا فوارہ ابو جہل کے سر سے پھوٹ نکلا اور غصے سے آپ نے ابو جہل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اتش تمیہ وانا علی دینہ، اے ابو جہل تیری یہ مجال کہ تو میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اے بدبخت، اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دکھا۔ بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر بڑے سیخپا ہوئے، وہ اٹھے کہ حضرت حمزہ سے بدلہ لیں، لیکن دوستو ابو جہل بڑا ہی کائیا تھا، وہ جانتا تھا کہ حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خم خواہ کئی جانیں ضائع ہوں گی۔ اپنے قبیلے والوں کو کہا ابو جہل نے
کہ رک جاؤ مجھے کوئی لڑائی نہیں کرنی، اور اے لوگوں واقعی میری غلطی تھی کہ میں نے ابو عمارہ کے بھتیجے کو برا بھلا کہا، اس لیے تم اب ابو عمارہ کو کچھ نہ کہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ تو یہ تو سب کچھ ہو گیا، اور پھر حضرت حمزہ جب گھر واپس آئے تو حضرت حمزہ کی نفس امارہ نے ملامت شروع کر دی کہ حمزہ تو نے یہ کیا کر دیا، فرتے غضب میں تو اتنا دور چلا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو بغیر سوچے سمجھے ترک کر دیا اور ایک نئے دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو نے بہت جلد بازی میں بڑا غلط فیصلہ کیا ہے۔ حضرت حمزہ گو مگو کے عالم میں ہیں، اب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ اب ساری رات انہوں نے بڑے ہی قلق و اضطراب میں گزاری، اور ایسی پریشان رات انہوں نے آج تک نہیں گزاری تھی۔ اب وہ ذہنی کرب میں مبتلا تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے بھتیجے، میں ایک ایسی مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں جس سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتا، اور ایسی بات پر میرا قائم رہنا بڑا مشکل ہے جس کے بارے میں مجھے یہ علم نہیں کہ یہ ہدایت ہے یا گمراہی، اس لیے آپ میری رہنمائی کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کو قرآن کی آیات سنائیں۔ جیسے ہی حضرت حمزہ نے قرآن کی آیات سنی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کشادہ ہو گیا، سارے حجابات اٹھ گئے۔ جیسے ہی سارے حجابات اٹھے، دل کی دنیا نور ایمان سے جگمگ جگمگ کرنے لگی، تو فوراً عرض کی اشہد انکا لصادق، اے محبوب میں دل کی گہرائیوں سے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو اتنی محبت ایمان سے کرنے لگ گئے، اسلام سے کرنے لگ گئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ محمد، اللہ کی عزت کی قسم، اگر آسمان کے نیچے جتنی بھی نعمتیں ہیں کوئی شخص مجھے دے دے اور کہے کہ اپنے ایمان سے پھر جا، تو پھر بھی میں اپنے ایمان سے نہیں پھروں گا اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھوں گا۔ اور پھر ایسے راسخ ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں کہ آپ نے ایمان لانے کی خوشی میں پھر کچھ اشعار کہے۔ محدثین نے وہ اشعار بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل کیے ہیں۔ آپ نے کہا، حمد اللہ حین ہدایا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے۔ پھر آپ نے کہا، وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، جو عزت والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کے ساتھ لطف و احسان فرمانے والا ہے۔ اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دمع ذی اللب الحصیف، جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی اسلام سے۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ جو تاریخ اسلام میں سنہری الفاظ سے لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے دوستو ایمان قبول کیا۔ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے نبوت کے دوسرے سال ایمان قبول کیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ نبوت کے 6 سال ایمان لائے۔ لیکن محققین کے نزدیک زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے دوسرے سال ایمان لائے۔ تو میرے بھائیو، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تھا۔ اور پھر حضرت حمزہ جب ایمان لے کر آئے تو ایسے مجاہد بنے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر جگہ دفاع کیا، اور جنگ کے میدان میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے شیر دل مجاہد تھے کہ جنگ کے میدان میں بھی خود آگے بڑھ کر کفار پر حملہ کرتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے داد لیتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حمزہ کی بہادری دیکھی تو آپ نے فرمایا، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ تو دعا کریں مالک کائنات سے اللہ پاک ہمیں بھی
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوز و برکات نصیب فرمائے۔